السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں آپ کی ٹیچر ثنا عمران آپ کو پاکستان اسٹڈیز کلاس 10 میں ویلکم کرتی ہوں۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنا جو تھرڈ یونٹ ہے اس کو پڑھ رہے ہیں، جس کا نام ہے معاشی ترقی، اور اس میں جو لاسٹ ٹاپک ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا وہ تھا زراعت کے متعلق۔ اسٹوڈنٹ، آج جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں یہ بھی ہمارا زراعت سے ریلیٹڈ آتا ہے، جس ٹاپک کا نام ہے زرعِ آبپاشی۔ اسٹوڈنٹ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں جہاں پاکستان ایک زرعی ملک ہے، جہاں کہیں بھی زراعت کا نام آتا ہے تو آبپاشی اس کے ساتھ ہی جڑتا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کھیتوں کو پانی دیتے ہیں، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زراعت اور آبپاشی جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہوتے ہیں۔ جتنا بہترین آبپاشی کا نظام ہوگا اتنی ہی زیادہ زرعی پیداوار ہوگی۔ زرعِ آبپاشی، سورسز آف اریگیشن۔ آبپاشی کا مطلب ہوتا ہے آب، پانی، اور پاشی کہتے ہیں سیراب کرنا، یعنی کھیتوں کو پانی دینے کے ذرائع۔ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو دو طرح سے آبپاشی جو ہے وہ کی جاتی ہے، نہری یا برانی۔ نہری یعنی کہ وہ علاقے جو دریاؤں کے قریب ہوتے ہیں، جو نہروں کے قریب ہوتے ہیں، تو وہاں پہ لوگ نہری پانی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی نہروں کے ذریعے ان علاقوں میں کاشتکاری کی جاتی ہے۔ جبکہ برانی وہ علاقے ہوتے ہیں جو فصلیں تو اگاتے ہیں لیکن وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں بارشوں پر۔ یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آبپاشی کے دو ذرائع ہوتے ہیں، ایک قدرتی ہوتا ہے اور ایک مصنوعی ہوتا ہے۔ قدرتی برانی یعنی بارش پہ ڈیپینڈ کرنا، مصنوعی میں نہری ہمارے پاس آ جاتا ہے، جو مختلف قسم کے جو ذرائع آتے ہیں جن میں ٹیوب ویل، کنویں، کاریز، بیراج، یہ تمام جو ذرائع آتے ہیں یہ ہمارے پاس مصنوعی میں آتے ہیں۔ نہری کی جب ہم بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ، تو پاکستان کا جو نہری نظام ہے اس کا شمار دنیا کے بہترین نہری نظاموں میں ہوتا ہے۔ یہ نہریں کہاں کہاں سے نکالی گئی ہیں اسٹوڈنٹ؟ یہ ڈیموں سے نکالی جاتی ہیں، بیراجز سے، ہیڈ ورک سے، بڑے بڑے دریاؤں سے۔ پھر ان نہروں کا جو جال ہے وہ پورے پاکستان میں بچھا ہوا ہے، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں جو دریائے سندھ آتا ہے تو دریائے سندھ کے جو معاونین دریا ہیں، جیسے جیسے وہ جن علاقوں میں سے گزرتا ہے دوسرے دریا اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، تو تب ہی جو آس پاس کے جو علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان بڑے دریاؤں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کے جو بھی اپنا ان کا مطلوبہ کھیت ہوتا ہے اس کو وہ سیراب کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو پورے ملک میں یعنی سندھ، پنجاب، کے پی کے میں نہروں کا جال بچھا ہوا ہے، جبکہ بلوچستان میں محدود پیمانے پہ کاشتکاری جو ہے وہ نہروں سے کی جاتی ہے۔ یعنی کہ ایک اندازے کے مطابق 70% کاشتکاری پاکستان میں جو ہوتی ہے وہ ان نہروں کے ذریعے ہوتی ہے۔ نہروں کے علاوہ جو دوسرا طریقہ جس سے لوگ کاشتکاری کرتے ہیں بڑے پیمانے پہ، وہ ہمارے پاس آتا ہے ٹیوب ویل۔ اگین اسٹوڈنٹ، ٹیوب ویل وہاں بنائے جاتے ہیں یا لگائے جاتے ہیں جہاں زیر زمین پانی کی جو ہوتا ہے وہ گہرائی میں پایا جاتا ہے۔ ان شارٹ، جیسے آپ کہتے ہیں جی بورنگ کی جاتی ہے تو موٹر کے ذریعے جو ہے وہ پانی نکالا جاتا ہے اور کھیتوں کو دیا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ، ٹیوب ویل کا یہ جو نظام ہے زیادہ تر سندھ اور بلوچستان میں ہے، لیکن اب حکومت ایسے اقدامات کر رہی ہے کہ ان کو سولر سسٹم پر لے آئے، تاکہ اس میں جو بجلی کا ضیاع ہوتا ہے یعنی بجلی زیادہ خرچ ہوتی ہے اس چیز سے بچا جا سکے۔ اسٹوڈنٹ، اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں ٹیوب ویل جو ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں، اور نئے ٹیوب ویل جو ہے بنانے کا کام بھی حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے۔ اسٹوڈنٹ، کنویں کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک پرانا نظام ہے۔ جب زیر زمین پانی کی سطح بلند تھی تو میجورٹی میں لوگ ایسے علاقوں میں کنویں کھودے جاتے تھے، اور کنویں پر رہٹ کے ذریعے یعنی پرشین ویل، یہاں اگر آپ کو دیکھا جائے تو میں نے آپ کو ایک ڈائیگرام کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کنواں ہے اس کے اوپر ایک ویل بنا ہوا ہے، اس ویل کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ڈبے لگے ہوئے ہیں، اور اس کی دوسری طرف دیکھا جائے تو بیل ہوتا ہے۔ جب بیل گھومتا ہے تو اسی طریقے سے یہ پہیہ گھومتا ہے، اور پہیہ جو ہے وہ کنویں کے اندر جا کر پانی بھرتے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں، اور آگے جو ہوتی ہے وہ نالیاں بنائی جاتی ہیں، ان نالیوں کے ذریعے مطلوبہ کھیت تک پانی جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے۔ جیسے کہ قدیم طریقہ کاشتکاری میں اس کا شمار ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب زیر زمین پانی کی سطح کم ہوتی جا رہی ہے تو اسی طریقے سے یہ نظام بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نیکسٹ جو بات ہم کریں گے وہ ہے کاریز پہ۔ کاریز یعنی زمین دوز نالیاں۔ زمین دوز نالیوں سے مراد اسٹوڈنٹ یہ ہے کہ پانی کے ایسا ذخیرہ جو زمین دوز نالیوں کے ذریعے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ کیسے؟ یہاں پہ بھی میں نے آپ کے لیے سامنے ایک ڈائیگرام بنائی ہے جس میں آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے اسٹوڈنٹ۔ تو یہاں پہ پہاڑ کے دامن سے پہلے تو پانی معلوم کیا جاتا ہے کہاں پہ پانی ہے، اور ایک کنویں کھود کے ذریعے اور ایک سرنگ کے ذریعے اس پانی کو آہستہ آہستہ نیچے کی سطح کی طرف لایا جاتا ہے۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں جو میں نے نمبرنگ دی ہے، یہ بھی ایک طرح سے ہمارے پاس بڑے بڑے شگاف ہوتے ہیں، یعنی کہ کنویں کی شیپ میں ہوتے ہیں کہ بوقت ضرورت اگر ان میں اتر کے دیکھا جائے، یعنی دیکھیں یہاں سے یہ سرنگ بنائی جاتی ہے کہ نیچے آپ کے پاس پانی آتا ہے، اس سرنگ میں اتر کے دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ آیا یعنی جو پانی کی ترسیل ہے وہ صحیح طریقے سے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ پھر اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی تعریف کی کہ کاریز کہتے کسے ہیں، تو کاریز جو ہوتی ہے وہ پہاڑوں کے دامن سے شروع کیا جاتا ہے، اور
جہاں زیر زمین پانی موجود ہوتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈہلوان کی شیپ میں آگے آ رہا ہے، یعنی اونچائی سے یہ اترائی کی طرف آتا ہے، اور نیچے یہ وہ مطلوبہ علاقہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ پانی اپنے کھیتوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ جو موسٹ امپورٹنٹ طریقہ ہمارے پاس آبپاشی کا آتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے بیراج۔ بیراج کہتے ہیں، بیراج کو آپ ایک چھوٹا ڈیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیم میں پانی کا بڑا ذخیرہ ہوتا ہے، سیم اسی طریقے سے بیراج بھی ہوتا ہے، یعنی اس کو آپ چھوٹا ڈیم بھی کہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے دریاؤں پہ بند باندھ کر پانی کو روکا جاتا ہے، پھر اس کے دو اطراف سے نہریں نکال کے دور دراز علاقوں میں پہنچائی جاتی ہیں۔ اسٹوڈنٹ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو کئی جگہ پر بڑے بڑے بیراجز بنا کر پانی جو ہے وہ دور دراز کے علاقوں میں پہنچایا جاتا ہے۔ پاکستان میں جو بیراجز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 19 ہے۔ اگر ان میں بات کریں تو جو سکھر بیراج ہے وہ ہمارا سب سے بڑا بیراج ہے، جو دریائے سندھ پہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دریائے سندھ پہ چشمہ کے مقام پہ تونسا اور گدو بیراج جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ دریائے جہلم اور چناب پر بھی جو بیراجز ہیں وہ بنائے گئے ہیں، اور انہی بیراجز کی مدد سے پاکستان کے بہت سارے دور دراز کے علاقے جو ہیں جن میں پانی مہیا نہیں تھا ان کو پانی کی ترسیل جاری ہے۔ ڈیمز کے بارے میں تو ویسے بھی اسٹوڈنٹ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو پانی کا ایک بڑا ذخیرہ ہوتا ہے، ڈیم جو ہوتے ہیں وہ بجلی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ آبپاشی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کے جو بڑے ڈیمز ہیں، تربیلا ڈیم، منگلا ڈیم، وارسک ڈیم، جہاں یہ ہمارے ملک کی بجلی کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آبپاشی ہے اس کے لیے بھی ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی زراعت سے ریلیٹڈ جو ہمارا ٹاپک جو اس کے ساتھ آتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے حیواناتی وسائل، یعنی لائف سٹاک، ریئرنگ آف اینیملز، جس میں ہم وہ علاقے جہاں پہ کاشتکاری نہیں ہوتی ہے تو وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ جانور پالتے ہیں، جس میں دیکھیں تو بھیڑ بکریاں پالنا، مویشی پالنا۔ پاکستان میں ایک وسیع طبقہ ایسا ہے جس کا جو ذرائع آمدنی ہے وہ حیواناتی وسائل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی کہ اس سے آپ جب جانوروں کو پالتے ہیں اس سے آپ کو خوراک حاصل ہوتی ہے، گوشت حاصل کرتے ہیں، ڈیری پروڈکٹ، دودھ، انڈے حاصل کیے جاتے ہیں، بھیڑیں جو ہوتی ہیں ان سے وول حاصل کی جاتی ہے۔ دیکھا جائے تو لوگ گائے، بھینس، بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، اس کے علاوہ مرغ بانی جو ہے وہ بھی کی جاتی ہے۔ مرغ بانی اب دو طریقوں سے ہوتی ہے، لوکل بھی ہوتی ہے اور جدید سائنسی بنیادوں پر بھی ہوتی ہے، یعنی مشین کے استعمال سے انڈوں سے بچے نکالے جاتے ہیں اور اس طریقے سے پھر یہ جو مرغیوں کی پیداوار ہے اس کو زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں اونٹ، گھوڑے اور خچر بھی پالے جاتے ہیں جو ہمارے پاس سواری کے لیے بار بردانی، یعنی جو دور دراز کے پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ سامان لانے اور لے جانے کے لیے بھی ان کا استعمال کرتے ہیں۔ مچھلیاں جو ہیں وہ پالی جاتی ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں بہترین مچھلی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے جو ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے علاوہ اس کو ہم برآمد بھی کرتے ہیں اور اس سے ہم زر مبادلہ بھی کماتے ہیں۔ جو تھرڈ ٹاپک ہم اس میں ڈسکس کریں گے وہ ہمارے پاس آتا ہے تجارت کا۔ تجارت کہتے ہیں مال کا لین دین، اندرونی ہو یا بیرونی ہو، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں تجارت جو دو افراد سے شروع ہو کر دو ملکوں کے درمیان بھی ہوتی ہے۔ جو اندرونی تجارت ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ملک کے اندر صوبے سے صوبے، شہر سے شہر ہوتی ہے، جبکہ بیرونی تجارت سے مراد آپ کی درآمدات اور برآمدات ہوتی ہیں۔ برآمدات وہ اشیاء دیکھا جائے تو کوئی نہ ملک، ہر ملک کسی نہ کسی چیز میں خود کفیل ہوتا ہے، یعنی کوئی ملک خوراک کے لحاظ سے خود کفیل ہوتا ہے، کوئی صنعتی لحاظ سے ہوتا ہے، تو یعنی جو اشیاء آپ کی ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد بچ جاتی ہیں تو آپ انہیں دوسرے ممالک پر فروخت کرتے ہیں، اور فروخت کر کے آپ جو زر مبادلہ ہے وہ کماتے ہیں۔ تو پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو آپ سب جانتے ہیں پاکستان میں صنعتیں نہیں تھی، تو شروع میں پاکستان کی جو برآمدات تھی وہ زیادہ تر زراعت سے متعلق تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں صنعتی اشیاء بھی شامل ہو گئی ہیں۔ پاکستان کی اہم برآمدات کی جب ہم بات کرتے ہیں، سوتی کپڑا، سوتی دھاگا، ریڈی میڈ، سوتی یعنی کاٹن کی جب آپ بات کرتے ہیں تو پاکستان میں کاٹن کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے، تو اسی لحاظ سے پاکستان کی جو دنیا بھر میں زیادہ پروڈکٹس جاتی ہیں وہ آپ کی کاٹن سے آپ کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس سے جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ چاول کے پروڈکشن میں بھی پاکستان آگے ہے، تو چاول پاکستان میں دنیا کا جو بہترین چاول ہے وہ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے، تو پاکستان چاول بھی برآمد کرتا ہے۔ چمڑے کا سامان،
چمڑا ہم ایز اے را میٹیریل بھی بھیجتے ہیں، اور چمڑے کی جو اشیاء بنائی جاتی ہیں، یعنی بیگز، بیلٹ، شوز جو بنائے جاتے ہیں، وہ بھی ہم جو پاکستان ہے باہر کے ممالک کو بیچتا ہے۔ اس کے علاوہ سبزیاں، پھل، گندم، قالین، پاکستان میں دنیا کا بہترین قالین جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، وہ بھی ہم بیچتے ہیں۔ کھیلوں کا سامان اور آلات جراحی، یعنی جو آپریشن کے آلات وغیرہ ہوتے ہیں، یہ پاکستان کی اہم برآمدات ہیں۔ برآمدی ممالک کی بات کریں اسٹوڈنٹ، تو پاکستان جن ممالک کو یہ اشیاء بیچتا ہے ان میں امریکہ، یورپ، جاپان، دبئی، سعودی عرب، ایشیائی اور بہت سارے افریقی ممالک جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ درآمدات اسٹوڈنٹ، درآمدات کہتے ہیں کہ اپنی ضرورت کی اشیاء کو دوسرے ممالک سے منگوانا ہے، یعنی کوئی بھی ایسی اشیاء جو آپ کے ملک کے اندر پیدا نہیں ہو رہی یا بنائی نہیں جا رہی، تو آپ اپنی ضرورت کے لیے دوسرے ملک سے جو منگواتے ہیں۔ پاکستان کی اگر درآمدات کی بات ہم کرتے ہیں تو ان میں مشینری، ادویات، صنعتی خام مال، الیکٹرانکس، کیمیکلز، لوہے کا سامان، اسٹیشنری، پیٹرولیم وغیرہ جو ہے یہ ہم دوسرے ممالک سے منگواتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، پاکستان کے جو درآمدی ممالک ہیں ان میں امریکہ ہے، یورپی یونین ہے، چین اگر ہم مشینری کے لحاظ سے دیکھیں یا دفاعی ساز و سامان کے لحاظ سے دیکھیں تو چین سب سے آگے ہے۔ جاپان سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری میجورٹی میں جو الیکٹرانکس وغیرہ آتی ہیں وہ جاپان سے آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ملیشیا سے بھی پاکستان بہت زیادہ جو اشیاء ہیں ان کو درآمد کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹ، اوورآل اگر آپ دیکھتے ہیں تو کسی ملک کی جو معاشی ترقی ہوتی ہے اس کا دار و مدار اس کی برآمدات پہ ہوتا ہے، یعنی کہ جتنا ملک جو چیزیں برآمدات کرے گا اتنا ہی زیادہ زر مبادلہ آئے گا، اس سے آپ کے ملک کی معاشی حالت بہتر ہوگی۔ اگر آپ کی برآمدات کم ہوں اور آپ کی درآمدات زیادہ ہوں تو یہ آپ کے ملک کا جو بجٹ ہوتا ہے اس کے لیے یہ چیز نقصان دہ ہوتی ہے، اور اگر زیادہ اشیاء جو ہیں وہ درآمد کی جائیں تو اس کی سے جو ملک کی معیشت ہوتی ہے وہ کمزور ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اپنی برآمدات کو بڑھائیں اور دوسرے ملکوں تک ان کو پہنچائیں تو اس سے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہت ہی زیادہ مستحکم ہو سکتی ہے۔